إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ مومن کے لیے دو ہی راہیں ہیں، یا اچھا بولے گا یا خاموش رہے گا۔ مومن ہمیشہ ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ ایسے ہر وقت بولتے رہنا، جس مجلس میں بیٹھا ہے باقی خاموش رہے اور یہ بولتا جا رہا ہے، جس بات کا اس مجلس سے تعلق ہے وہ بھی بولتا ہے، جس کا تعلق نہیں ہے وہ بھی بولتا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے۔ اسلام نے ہر اس بات کا بھی رد کیا ہے جس کے ساتھ انسان کی دنیا یا آخرت کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ہاں، جس بات سے آپ کی معیشت کا، معاشرت کا، سماج کا کوئی تعلق موجود ہے اسے کریں اور اچھے انداز میں کریں۔ مومن ہر چیز کو، ہر لفظ کو تول تول کے بیان کرتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے میں گفتگو کا مالک تھا، کلمات کا میں مالک تھا، لیکن جب یہ کلمے میرے منہ سے نکل گئے تو کئی کلمات
مجھے غلام بنا دیں گے اور وہ کلمات مجھ پر بادشاہی کریں گے اس جملے کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے کتنی جگہوں پر مجھے صفائیاں پیش کرنی پڑیں گی. ایاک وما تعتذر منہ غدا من القول والعمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس بات سے اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لو جس سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے. ایاک وما تعتذر منہ غدا من القول والعمل. جس بات سے تمہیں معذرت کرنی پڑے، جس کام سے تمہیں معافی مانگنی پڑے، اس سے بچ جاؤ. میرے بھائیوں، آج ہماری مجلسیں کوئی محفل ہو، کسی نہ کسی انداز میں گفتگو کرنے والا وہ غور ہی نہیں کرتا کہ مومن کے لیے دو ہی راہیں تھیں، اچھی بات کرنا یا پھر خاموشی اختیار کرنا. میں جو بات کر رہا ہوں اچھی ہے الحمدللہ، اچھی نہیں ہے تو پھر خاموش رہیں. ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقى لها بالا فیہوی بها فی جہنم 70 خریفا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان بعض اوقات اپنے منہ سے ایسا جملہ بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، لا یلقى لها بالا، جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جس کو بالکل معمولی سمجھتا ہے، چھوٹی بات سمجھ کے، چھوٹا جملہ سمجھ کے، چھوٹا کلمہ سمجھ کے بول بیٹھتا ہے. فَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 70 خریفا. جس کو معمولی سمجھتا تھا، اللہ کی ناراضگی کا جملہ ہے، وہ معمولی جملے کی وجہ سے جس کو وہ معمولی سمجھتا تھا جہنم میں اتنی دور جا گرے گا کہ اس کو گرتے گرتے 70 سال لگ جائیں گے. 70 سال 70 سال کی مسافت میں جا گرا جہنم میں. کس جملے کی وجہ سے؟ جس کو معمولی سمجھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا وہ صحابی. دوسرا صحابی آیا اور کہا ابشر بالجنہ، ابشر بالجنہ. صحیح و ترغیب میں کئی سندوں سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی کی وفات پر اس کو جنت کی مبارک دے رہا ہے. ابشر بالجنہ، ابشر بالجنہ، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ تو اسے جنت کی خوشخبریاں دے رہے. اولا تدری لعلہ تکلم بما لا یعنیہ. حدیث بھی صحیح، اور ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. اولا تدری لعلہ تکلم بما لا یعنیہ. اور میرے صحابی تو اس کو جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس نے وہ جملہ بولا ہو جس کا اس سے تعلق نہ ہو. اولا تدری لعلہ تکلم بما لا یعنی. تجھے کیا پتا؟ جنت کی خوشخبریاں دینے والے صحابی ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی اس نے وہ جملہ بولا ہو جو اس کے متعلق نہ ہو. اللہ صبح سے لے کر شام تک گھر میں بیٹھا ہوں تو تب کئی ایسے لوگوں کو ڈسکس کرتا ہوں جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. دکان پر بیٹھا ہوں تو سارے جہان کو ڈسکس کرتا ہوں جس سے میرے تعلق نہیں ہے. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سے تعلق موجود ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اچھے انداز میں کریں. مجلسیں چلتی ہیں، 2 دن کی باتیں سینے میں جمع ہے. 2 دن سے فلاں بندہ ملا نہیں ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، ساری باتیں کرنی ہے، فلاں مسئلہ بھی ڈسکس کرنا ہے، ہمسائے کی بات کرنی ہے، فلاں بندے کی بات کرنی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ.
آدم کے بیٹے کی سب سے زیادہ غلطیاں اس کی زبان میں ہیں. سب سے زیادہ غلطیاں بنو آدم کی زبان میں ہیں. من صمت نجا، جو چپ رہا، جو چپ رہ گیا وہ نجات پا گیا. چپ رہنے سے مراد کیا ہے؟ بری بات سے چپ رہنا. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان بعض اوقات گونگا شیطان ہوتا ہے اور بعض اوقات شیطان ناطق، بولنے والا شیطان ہوتا ہے. کبھی شیطان صامت اور کبھی شیطان ناطق، کبھی گونگا شیطان ہوتا ہے اور کبھی بولنے والا شیطان ہوتا ہے. گونگا شیطان اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے سامنے غلط بات کی جا رہی ہے، اللہ اس کے اصول کے مخالف بات کی جا رہی ہے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے چپ ہو کے بیٹھا رہتا ہے. یہ گونگا شیطان ہے، اس کو بولنا چاہیے تھا. یہاں اللہ اس کے اصول کا دفاع کرنا چاہیے تھا. تمہاری عزت سے اللہ اس کے اصول کی عزت زیادہ تھی، تمہیں یہاں بولنا چاہیے تھا. اور کبھی شیطان ناطق، بولنے والا شیطان ہوتا ہے، جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا، جہاں لوگوں کی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، اس وقت یہ بولنے والا شیطان ہوتا ہے. من صامت نجا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ میں دوڑ لگا رہے اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا لسانو قل خیرا تغنم او اسکت عن شر فتسلم. اے میری زبان اچھی بات کر تاکہ تو فائدہ حاصل کر سکے، فائدہ اٹھا سکے. او اسکت عن شر تسلم، یا پھر بری بات سے چپ رہے تاکہ تو سلامتی میں رہے. اچھا بول تاکہ فائدہ ہو، بری بات سے چپ رہے تاکہ تو سلامتی میں رہے. ساتھ چلنے والے ساتھی نے پوچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی بات ہے یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرماتے ہیں میں جو اپنی زبان کو نصیحت کر رہا ہوں تو یہ اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے کر رہا ہوں. کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا رحم اللہ عمرن قال خیرا فغنم او سکت عن شر فسلم. اللہ اس بندے پر رحمت فرمائے. اللہ کے نبی کی دعا لینے کے لیے ہم اپنے آپ پر قابو رکھ لیں. اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ کی دعا لینے کے لیے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس بات پر کھڑا کر لوں کہ اللہ کے نبی فرماتے رحم اللہ عمرن، اللہ رحمت فرمائے اس بندے پر قال خیرا فغنم، کہ جس نے اچھی بات کی فائدہ اٹھایا یا بری بات سے چپ رہا تو بچ گیا، سلامتی میں چلا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کے لیے حضرت عمر تشریف لائے. ان کے خلیفہ بننے کے بعد گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر دونوں ہاتھوں سے اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے، باہر کو کھینچ رہے. حضرت عمر نے فرمایا ماہ یا خلیفہ رسول اللہ ہے ما تسرو بہذا، اللہ کے نبی کے خلیفہ اس زبان کو چھوڑیے، کیوں کھینچ رہے اس زبان کو؟ زبان کو کیوں کھینچ رہے؟ کہتے ہیں عمر ان ھذا لاوردن الموارد، اس زبان نے ہی مجھے ہلاکت کے گڑھوں پر کھڑا کیا ہے، اس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے. میں اس زبان کو کھینچ کر متنبہ کر رہا ہوں کہ چپ رہنا تاکہ تو غنیمت میں رہے، سلامتی میں رہے، بچ جائے اور محفوظ رہے. کیوں کھینچ رہے تھے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آج میں جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں غیبت کرتے ہیں تو غیبت جرم کیا ہے؟ غیبت ہماری مجلس کی مرغوب ترین غذا ہے. مسلمانوں کی مجلسیں سجتی نہیں ہے، مزہ نہیں آتا مجلس میں جب تک کسی نہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کی جائے، مسلمان کی عزت سے کھیلا نہ جائے.
مسلمان کو پامال نہ کیا جائے تب تک ہماری مجلس سجتی نہیں ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے میری زندگی بڑی اچھی ہے، میں حلال کماتا ہوں، حرام نہیں کھاتا، سود خور نہیں ہوں۔ قسم اللہ کی ہماری مجلس میں دنیا کا سب سے بدترین سود کھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح سند سے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، ان من ارب الربا استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ بغیر حق، کا دنیا کا سب سے بڑا سود، ان من ارب الربا، سودوں میں سے سب سے بڑا سود کیا ہے؟ استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ بغیر حق، کسی مسلمان کے بارے میں ناجائز زبان درازی کرنا دنیا کا سب سے بڑا سود ہے۔ گویا سود کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک سود حقیقی پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے، ایک سود مانوی جو مسلمانوں کی عزتوں کو کاٹ کاٹ کے پامال کر کر کے کھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے سودوں کی اقسام میں سب سے بدترین سود مسلمان کے بارے میں نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، حج زکات کا اہتمام کرنے والا مسلمان دنیا کا سب سے بڑا جو سود کھاتا ہے وہ مسلمان کے بارے میں ناجائز زبان درازی کرنا ہے، بغیر حق کے اس کی بات کرنا، طعن و تشریح کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا سود ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں سود نہیں کھاتا۔ سب سے بڑا سود خور غیبت کرنے والا ہے، مسلمان پر طعن و تشریح کرنے والا ہے، اور کبھی کسی نے احساس بھی نہیں دلایا اور اس کو کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ غیبت کیا ہے؟ پہلے تو یہ طے کرے نا، غیبت کہتے ہیں کسی ہے ذکروں کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا کہ مسلمان کے متعلق اس کی کسی چیز کے بارے میں بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے یہ غیبت ہے۔ فلاں کے کپڑے دیکھیں کتنے میلے ہیں، غیبت ہے۔ فلاں کے کپڑے دیکھیں کتنے کھلے ہیں، غیبت ہے۔ فلاں کی مونچھیں دیکھی کیسی ہیں، غیبت ہے۔ فلاں کے بال دیکھیں کیسے، غیبت ہے۔ فلاں کی ناک دیکھیے کیسی ہے، غیبت ہے۔ فلاں کی بیوی دیکھیے کیسی ہے، غیبت ہے۔ فلاں کا گھر دیکھے، فلاں کی گاڑی دیکھیے، کوئی بھی ایسی بات جو انسان کے جسم، بدن، لباس، بیوی، گھر بار یا کاروبار کے متعلق ہو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے یہ غیبت ہے۔ اور ہم کرتے ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے اس کو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا خیال ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہے، جو کر رہا ہوں بات سچی ہے؟ فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے جو تو کہہ رہا ہے فاقا دیکھ تب تک تو نے اس کی غیبت کی ہے، بات سچی ہے تو تمہیں غیبت کا گناہ ملے گا، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ مسلمان کے بارے میں بری بات کر کے آپ جائیں گے کہاں؟ بات سچی ہے تو غیبت کا گناہ ملے گا، بات غلط ہے تو بہتان کا گناہ ملے گا۔ دونوں صورتوں میں گناہ سے آپ بچ ہی نہیں سکیں گے۔ بات سچی ہے تو غیبت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بہتان کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اللہ کے نبی فرماتے جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی، ایسی بات کر دی جو اس میں موجود نہیں ہے، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کیا، میں نے بات کچھ اور کی ہے، بیان کرنے والا اور بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا، میں نے وہ کام نہیں کیا، کہا جاتا اس نے یہ کام کیا۔ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں اس جگہ اس کو گرائے گا جہاں جہنمیوں کا گندا خون، گندی پیپ بہ بہ کے جمع ہو رہی ہوگی۔
ردغۃ الخبال کہتے ہیں جہنمیوں کے جسم سے گندا خون، سیاہ خون، کچا خون، پیٹ پر جو جمع ہو کے بہ بہ کے جس گڑھے میں جاری ہوگی، اس بندے کو اس گڑھے میں رکھا جائے گا۔ جہنمیوں کے گندے خون اور پیپ میں غوطہ کھائے گا، غوطے کھاتا رہے گا۔ کون؟ جو مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب تک وہ اسی گڑھے میں رہے گا حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ اپنے کہے ہوئے کی سزا بھگت نہ لے۔ ولیس بخارج، اس نے گناہ ایسا کیا ہے کہ نکل بھی نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ قیامت کے دن جب میں نیکیاں لے کے آؤں گا تو جن پر میں نے زیادتی کی ہوگی، جس کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان لگایا، جس کو گالی دی، جس کو مارا، قیامت کے دن کہیں وہ میری نیکیاں نہ لے جائیں۔ نیکیاں جو میں نے کی تھیں وہ میری نیکیاں لوگ نہ لے جائیں۔ کس وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے۔ کہتا جو میں بات کر رہا ہوں مجھے اس کے منہ پر لے جاؤ، میں اس کے سامنے بھی کر دوں گا۔ بھائی تیرے اس کے سامنے بات کرنے سے کیا غیبت کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ سامنے جا کے بات کر بھی دے تو جو یہاں تو نے غیبت کی ہے وہ گناہ تیرے نامہ میں لکھا گیا۔ اللہ، میں نے اپنے اسلاف کو دیکھا جن کو نمونہ ہمارے لیے بنایا، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ صبح سے اٹھے، نماز ادا کی اور ایک بندے کا جا کے دروازہ بجایا، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ چھوٹی سی ٹوکری کھجوروں کی بھری ہوئی حضرت حسن بصری اسے پیش کر رہے ہیں۔ کہا جی یہ میری طرف سے تحفہ قبول کریں۔ اس بندے نے حیرانگی سے پوچھا کہ حسن بصری صبح صبح یہ کھجوروں کی ٹوکری کیوں دینے آ گیا؟ کہا جی صبح صبح آپ تشریف لائے ہیں، جزاک اللہ خیرن، پر کیوں دے رہے ہیں؟ کہا مجھے پتا چلا رات کو تو نے میری غیبت کی ہے، تو تیرے غیبت کرنے کی وجہ سے یا تو اللہ نے میرے درجات بلند کر دیے، گناہ ختم کر دیے، یا قیامت والے دن اپنی نیکیاں تو مجھے دے گا۔ تو نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے سوچا تیرے احسان کا بدلہ چکا دوں، پر میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگلا بندہ دوبارہ پھر غیبت کرے گا، یا اس کے دل میں قدر اور محبت پیدا ہوگی کہ یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں پتا چل جائے کسی نے میرے بارے میں بات کی ہے، ہم پھر سوچنا شروع کرتے ہیں انتقام کا کہ اس سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ وہ بھی تو ایسا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُهُ فِيهِ۔ واللہ اس حدیث کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے نبی نے تو ہمیں وسیع و ظرفی کا حکم دیا ہے۔ کہا ایک بندہ تمہیں اس بات کا عیب لگاتا ہے، اس بات کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے جو بات تجھ میں موجود نہیں ہے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيكَ، کسی بندے نے ایسی بات کر دی، تجھ پر طعن و تشنیع کر دی جو تجھ میں موجود نہیں ہے، فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُهُ فِيهِ، اس نے وہ بات کی جو تجھ میں موجود نہیں ہے، تو تو نے انتقاماً وہ بات بھی نہیں کرنی جو اس میں موجود ہے اور تجھے اس کا علم ہے۔ اس نے جھوٹی بات کی تھی جو تجھ میں موجود نہیں ہے اور تو سچی بات کرے گا جو اس میں موجود ہے، کہا تو نے انتقاماً وہ بھی نہیں کرنا۔ ہے کوئی ایسا جس کا سینہ اتنا وسیع ہو اور برداشت کر لے؟ مارکیٹوں میں اگر آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، دنیا میں عظمت پانی ہے، ما تواضع احد الا للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ کے لیے معاف کرتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے رب کائنات اس بندے کو بلند کر دے گا۔ ما من مسلم ظلم مظلمۃ فصبر علیہا الا زاد اللہ عزا، جو مسلمان اس پر کسی نے زیادتی کر دی تو اس پر صبر کر جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں رب کائنات اس بندے کی عزتوں میں اضافے فرمائے گا۔ ہم عزتوں کے اضافے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم تو انتقام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ غیبت
کیا ہے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں موجود ہے سچ ہے حقیقی بات ہے پر اس کی عدم موجودگی میں آپ کر رہے ہیں. اسلام نے کہا جائز نہیں ہے. المعجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تشریف فرما تھے, اٹھ کے چلے گئے تو دوسرا صحابی فواقع رجل فیہ من بعد, ایک صحابی کے اٹھ جانے کے بعد دوسرے صحابی نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے, اس کا یہ ہے, یہ معاملہ یہ. پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قم فتخلل, جا اور جا کے اپنے دانتوں سے گوشت نکال کے آ. قم فتخلل, جا اور اپنے دانتوں سے گوشت نکال کے آ. اس نے کہا یا رسول اللہ ما اکلت لحما ومما تخلل, پیارے پیغمبر میں نے گوشت تو کھایا نہیں, گوشت نکالوں کیسے؟ کہا بل اکلت لحم اخیک, ابھی ابھی تو نے مسلمان بھائی کے بارے میں بات کی ہے نا, تو نے اس کا گوشت کھایا. مانوی طور پر کھایا نہیں, نوچا نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس مانوی چیز کو اس طرح بیان کیا جس طرح کہ حقیقتاً حقیقی طور پر ان کا گوشت نوچا ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, مجلس لگی ہوئی ہے, کہتے کل جو تمہارا بھائی مر گیا تھا نا, فوت ہو گیا تھا, آج ہم نے اس کی رانوں کی یہ بہترین ڈش بنائی ہے, گوشت بنایا ہے, پکا کر تمہارے سامنے رکھا ہے, کھاؤ گے؟ اللہ کہتا فکرہتموہ, اپنے بھائی, مردہ بھائی, حقیقی بھائی کا گوشت تمہارے سامنے جتنا بھی اچھا بنا کے رکھ دیا جائے کبھی نہیں کھاؤ گے, اور مسلمانوں کی غیبتیں کر کر کے ان کا گوشت تم خوشی سے کھا رہے ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں ایک واقعہ بیان کیا جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے, باعث سبق ہے, ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہماری ماؤں بہنوں میں, ہمارے نوجوانوں میں, بزرگوں میں یہ غیبت کی بیماری بڑی سرایت کر گئی ہے, پرواہ نہیں کرتے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرب کی عادت تھی جب وہ سفر میں نکلتے تو اپنے ساتھ خادم لے کے نکلا کرتے تھے. الصحیحہ میں روایت موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام خرائطی کی کتاب مصابیح الاخلاق میں اور اس کی سندوں میں, اور ابو شیخ نے دوسری جگہ پر بیان کیا, کئی سند اس کی بیان کی ہیں. عرب جب نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ خادم لے کے نکلا کرتے تھے. ایک سفر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے مل کر ایک خادم لے لیا کہ ہم مشترکہ خادم لیتے ہیں, یہ ہمارے سفر میں ہمارے سامان کو جاموں سے اتارے گا بھی, رکھے گا بھی, کھانا بھی پکائے گا, اور پھر ہم اس کو اجرت دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہی ہیں صحابہ کرام, تو چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کے پڑاؤ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. ابو بکر عمر اپنے خادم سے کہتے ہیں بھائی یہ سامان اتارنے کے بعد پھر ہمارے لیے کھانا تیار کرنا. اب خادم کے ذمہ تھا, اس کو پیسے بھی اسی بات کے دینے ہیں, اجرت بھی اسی بات کی دینی ہے کہ وہ خدمت کرے گا, کھانا تیار کرے گا. وہ خادم بھی انسان تھا, اسے سامان وغیرہ اتارا تو سوچا سفر میں ہوں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں ان کے لیے کھانا تیار کروں گا. لیکن انسان تھا, نیند گہری آ گئی, سوئے رہا, حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیدار ہوئے. فقال احدهما لصاحبه ان نومه لا يوائم نوم بيته, ابو بکر نے حضرت عمر سے, یا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہما کہ دیکھو سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے. کس کی نیند؟ گھر کی نیند کے موافق ہے. اتنی بات کی, ایسے سویا جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. اس کو غیبت اس لیے شمار کیا گیا کہ سویا ہوا بندہ بھی غائب بندے کی طرح ہوتا ہے. کہا سویا ایسے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے. پیارے پیغمبر نے یہ جملہ سن لیا. پھر انہوں نے اس کو بیدار کیا اور کہا یار تو نے کھانا ہمارے لیے تیار نہیں کیا, تو جا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پیش کر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ کچھ سالن ہوگا تو سالن لے کے آ.
یہ خادم گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام پیش کیا، کہا یا رسول اللہ ابو بکر عمر آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور آپ سے کھانا طلب کر رہے ہیں، سالن طلب کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے نوجوان جا کے ابو بکر عمر کو کہہ دو کدے سادہ ماں کہ وہ دونوں کھانا کھا چکے ہیں، سالن کھا چکے ہیں، انہوں نے سالن نوش کر لیا۔ وہ خادم واپس آیا اور اس نے آ کر ابو بکر عمر کو بتایا کہ اے ابو بکر عمر پیارے پیغمبر سے میں نے سالن مانگا تھا، انہوں نے جواباً کہا کہ ابو بکر عمر نے تو سالن کھا لیا ہے، سالن نہیں دیا اللہ کے نبی نے، اور کہہ دیا کہ تم دونوں سالن کھا چکے ہو۔ ابو بکر عمر بڑے پریشان ہوئے رضی اللہ عنہما کہ پیارے پیغمبر نے بہت بڑی بات کر دی ہے، ہم نے سالن نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی بھی کبھی بات غلط نہیں کرتے، بات آپ کی بھی سچ اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے سالن نہیں کھایا۔ ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ہم دونوں نے سالن کھا لیا ہے جبکہ ہم نے سالن نہیں کھایا۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انی لا ارى لحمہ بین انیابکما، قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس بندے کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے، قسم اللہ کی اس کا گوشت میں تمہارے سامنے والے دانتوں میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ انی لا ارى لحمہ بین انیابکما، اللہ کی قسم جس مسلمان کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں تم نے یہ جملہ بولا تھا، جس کو کثرت نیند یا نیند کا تم نے تانا دیا تھا، اللہ کی قسم اس شخص کا گوشت تمہارے سامنے والے دانتوں میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آج ہمارے بھی نوکر ہیں، آج ہمارے پاس بھی مزدور کام کرتے ہیں، کوئی ایک دن لیٹ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الو کا پٹھا، بدتمیز، فلاں فلاں فلاں۔ انہوں نے کیا کہا تھا، سویا ایسے ہے ان نومہ لا یوائم نوم بیٹھے، اس غریب مزدور کی اور تم امیر کی عزت اللہ کی قسم اللہ کیا برابر ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری بےزتی ہو تو بہت زیادہ بےزتی ہے، اس بیچارے کی عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے بارے میں تم نے جملہ بولا اس کا گوشت تمہارے سامنے والے دانتوں میں پھنسا دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر عمر کہتے ہیں استغفر لنا یا رسول اللہ، غلطی ہو گئی، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ہمارے لیے دعائیں بخشش کریں۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، پیسے نہیں دیتا، ایسی بات میں نے کر دی، اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا، ہم آگے سے 20 عذر پیش کرتے ہیں۔ ابو بکر عمر نے نہیں کیا رضی اللہ عنہما، انہوں نے آگے سے اعتراض نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی قسم ہم میں یہ جزا موجود نہیں، اتنا ظرف موجود نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم آگے سے توجیہ پیش نہ کریں۔ تنخواہ نہیں دیتا، 8 بجے آنا تھا 9 بج گئے، میرا بات کرنا پھر بھی نہیں بنتا، ہاں اس کی عدم موجودگی میں پھر نہیں آپ جو اس کی بے عزتی کر رہے ہیں اس کے پیسے دے رہے ہیں آپ اس کو، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لیٹ آیا، آپ کے 1 گھنٹے کتنے پیسے بنتے وہ میں نے کاٹ لیے، ٹھیک ہے یہ آپ کہا کہ کر لیں، پر جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب کیسے دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھا، کہا ما اعظم حرمتک ما اعظم شانک، اے بیت اللہ تیری عزت بڑی ہے، تیری حرمت بڑی ہے، قسم اللہ کی ایک مومن کی اللہ کے ہاں عزت اے بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح میں اس روایت کو بیان کیا، بیت اللہ سے جس شخص کی عزت زیادہ تھی آج میں اس کو کیا کچھ کہتا ہوں، کیا کچھ کرتا ہوں، کبھی سوچا؟ ابو بکر ایسے نہیں اپنی زبان کو کھینچ رہے باہر۔ عمر تجھے پتا ہے اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں کیا جملہ بولا تھا، ان ھذا لعورد بالموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں پر کھڑا کیا تھا، اس لیے اس زبان کو کھینچ رہا ہوں۔ کہتے استغفر لنا، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعائیں بخشش کریں۔ آپ نے کیا کہا، فلیستغفر لکما اخوکما، میں نے تمہارے لیے دعائیں بخشش بھی کوئی نہیں کرنی، جس مسلمان کی تم نے غیبت کی ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بخشش کرے گا تو تمہیں معافی ہوگی، اگر نہ معافی کوئی نہیں۔
روڈ پر جاتے ہوئے 2 گالیاں کسی کو دیتا ہوں، 4 باتیں کرتا ہوں، کبھی سوچا کہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا قیامت کے دن؟ واللہ ہم نے اپنی زندگی پر غور ہی نہیں کیا. کہاں سے ڈھونڈو گے اس شخص کو جس کو برا بلا کہا تھا، جس کی غیبت کی تھی، جس پر تم نے تان و تشریح کی، جس کو گالی دی؟ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ قیامت والے دن وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا. اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لڑائی ہوگی اپنی سوگن سے، حضرت صفیہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اے عائشہ کوئی خیال کرو. تو عائشہ نے کیا فرمایا؟ حسبک من صفیہ کذا و کذا تعنی قصیرہ. ہاتھ کے اشارے سے کہا جو اتنے سے چھوٹے سے قد کی، کوتا قد کی، چھوٹے قد کی صفیہ نا، یا رسول اللہ وہی آپ کو کافی ہے، وہی کافی ہے آپ کو. کہا کیا؟ یہ چھوٹے سے قد والی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مسجت بماء البحر لمزجت ہو. عائشہ تو نے اتنی کڑوی اور زہریلی بات کہہ دی ہے کہ اگر تیری یہ بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارے کا سارا سمندر کا پانی کڑوا کر کے رکھ دے، زہریلا بنا دے سارے سمندر کے پانی کو. تیرا یہ جملہ کیا جملہ تھا؟ اتنے سے قد والی. اور اگر موٹے کو بلاؤ ذرا، اور پیٹو کو بلاؤ ذرا، اس کوڈو کو بلاؤ ذرا، اس عالم چندے کو، اس طرح کے القاب سے تنقید کرتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے بلاتا ہوں، کبھی گناہ نہیں سمجھا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ تو نے ایسی بات کی کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دیے تو سارا سمندر کڑوا کر دے. غیبت سے بچنا ہے. غیبت میرے عمل کو لے ڈوبے گی. دنیا میں اس سے بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، عذاب قبر کا سبب ہے، عذاب جہنم کا سبب ہے. یہ بھی ایک مشکل ٹاپک، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور کھل کے کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. لیکن ایک بات جو اسی موضوع کے متعلق ہے اس کی وضاحت لازمی ہے. کبھی آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت کر ہی نہیں سکتے. کوئی کسی کے بارے میں آپ بات کر ہی نہیں سکتے. اس پر میرے بھائی ایک اصول یاد کر لیں. شروع میں کیا کہا تھا کہ مومن اچھی بات کرتا ہے یا چپ رہتا ہے؟ 6 موقع ایسے اسلام کے ہیں، 6 ضرورتیں، ضرورت کی 6 چیزیں ہیں. ان 6 ضرورت کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ایک ایسی بات کر دیں جو غیبت شمار ہو رہی ہے، لیکن اللہ آپ کے اس عذر اور ضرورت کی وجہ سے آپ کو غیبت کا گناہ نہیں دے گا. القدح لیس بغیبۃ فی ستۃ متظلم و معرف و محذر. مظلوم بندہ شکایت کرتا کسی کو جا کے، 2 مزدور لڑ پڑے ہیں، ایک مزدور نے اپنے مالک کو جا کہا جی فلاں مزدور نے مجھے گالی دی ہے. دوسرا مزدور پسند نہیں کرتا کہ میری شکایت لگائی جائے، وہ اس کو غیبت سمجھتا ہے اور ہے بھی حقیقت میں غیبت. اسلام کہتا ہے وہ متظلم، مظلوم بندہ تھانے میں جا کے FIR کٹواتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ شکایت آ کے کرتے ہیں فلاں نے مجھے یوں کیا ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کہتے ہیں مظلوم بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا ظلم بیان کرے، گالیاں دینے کی بجائے اپنی ظلم بیان کرے کہ فلاں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے. تو وہ جس کی شکایت کی جا رہی ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. حقیقت میں تو یہ غیبت شمار ہوتی ہے، لیکن اس ضرورت کی بنا پر اسلام نے کہہ دیا کہ اس کو گنجائش ہے. وہ معرفی، پہچان کروانے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پہچان ایک علاقے میں ایک محلے میں کئی زید رہتے ہیں، تو پہچان بن گئی کہ زید لمبا اور زید چھوٹا، یہ پہچان بن گئی ہے. اس میں تنقیص اور نقص بیان کرنا مقصود نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے. محدثین میں گزرے اعرج، اعمش جو معروف ہو گئے تھے لنگڑا اور چندی آنکھوں والا، تو یہ بطور تنقیص بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ بطور پہچان ہے. اگر صرف پہچان کے طور پر کر رہے ہیں تو اسلام نے کہا اس کی بھی گنجائش ہے. وہ محذری، ڈرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہا یا رسول اللہ معاویہ نے بھی مجھے پیغام بھیجا ہے، ابو جہل نے بھی مجھے پیغام بھیجا ہے، تو میں کس سے شادی کروں؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں کہا کہ معاویہ وہ تو سولوک ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہے، ابو جہل تو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں رہتا ہے وہ مارتا ہے، تو ان سے نہ کر. اب یہ ظاہر بات ہے حضرت معاویہ کے بارے میں بات کی، ابو جہل کے بارے میں بظاہر تو یہ غیبت محسوس ہوتی ہے، لیکن کہا محذری، اگلا بندہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے
کہ میں نے فلاں سے کاروبار کرنا ہے، کروں کہ نہ کروں؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی بات بیان کر دی تو یہ غیبت ہو جائے گی. نہیں، غیبت نہیں ہے، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ صحیح بات بتائیں. محذری، ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی نے تنبیہ کرنے کے لیے بتایا کہ یہ نہ کرو اور یہ کر لو. کوئی بندہ کسی جگہ پر رشتہ کرنے جا رہا ہے، وہ پوچھتا بھی آپ ان کو جانتے ہیں، محلے دار ہیں، بتائیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو آپ پر واجب ہے کہ آپ صحیح بات بتائیں کہ وہ بچہ ڈرنکر ہے، یہ غیبت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے. المستشار مؤتمن الدین النصیحہ ومستفتن. فتویٰ پوچھنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خاتون نے آگے پوچھا، حضرت ہند نے، یا رسول اللہ ان ابا سفیان راجل شحیح، کہ میرا خاوند ابو سفیان وہ کنجوس ہے. اب اس نے آگے بتایا کنجوس ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے. کوئی شخص آگے کہتا ہے، عورت کہتی کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے، خاوند نہیں پسند کرتا کہ اس کی بات کو جا کے بیان کرے. فتویٰ پوچھنے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو گنجائش ہے. ومظہر فسقا، جو علی الاعلان فسق کرے، علی الاعلان برائی کرے، اس کی بات بھی آپ بیان کریں تنبیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. جو علی الاعلان فسق کر رہا ہے، اس پر کچھ لوگوں نے کہا اس وقت جو ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر حکمرانوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی ایم پی ایم این اے کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ اس میں آتا ہے اگر وہ اعلانیہ طور پر فسق اور گناہ کر رہا ہے تو. ومن طالب الاعانۃ فی ازالۃ منکری، اور جو کسی گناہ کو روکنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرتا ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں شخص وہ کیبل لا رہا ہے، وہ یہاں فحاشی لا رہا ہے، وہ اس محلے میں یہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ میرا ساتھ دیں، ہم نے اس کو روکنا ہے. تو کہا یہ بھی گنجائش ہے. یہ ابھی حال ہی میں ایک عورت مری، آسمہ جہانگیر، اس پر علماء میں بھی اختلاف ہو گیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بات کریں کہ نہ کریں. غیبت تو نہیں ہوگی، وہ مر گئی، مرنے والوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس پر بھی ہم میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے. کچھ علماء دفاع کر رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں اسلام نے بتایا ہے، اسلام کا حق ہے، جو اسلام کے ساتھ مذاق کرے، اسلام کے استہزاء کرے، پیارے پیغمبر کو امی کہہ کر مذاق کرے، عورتوں کو مردوں کے ساتھ کھڑا کرنے کی بات کرے اور اعلانیہ کہے میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرے لیے سارے مذہب برابر ہے، اس طرح کی جو بات کرے، کیا آپ اس کا رد نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ وہ کہتی میرا مذہب کوئی نہیں. عبداللہ بن ابی نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میرا مذہب کوئی نہیں، وہ کہتا تھا میرا مذہب اسلام ہے، لیکن اندر سے پلید تھا. جو زبانیت دیکھیں، اندر کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں. اس طرح کی بات کرنا اور اس کی کرتوتوں کو باقی لوگوں کے لیے جو اس طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں کھڑی کر کے جنازے کرواتے ہیں، عورتوں کی صفیں آگے ہیں، مردوں کی پیچھے جنازے کرواتے ہیں، مخلوط جنازے، اس طرح کی بات بھی آپ نہیں کر سکتے. کیوں کہ غیبت ہوتی ہے. نہیں بھائی، یہ 6 چیزیں جس کی اسلام نے گنجائش دی ہے، اس کے پیچھے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تقوی اللہ سے کر رہے ہوں، اللہ کے خوف سے کر رہے ہوں، اس میں اپنی ذاتی کوئی اناد نہ ہو، اخلاص سے کر رہے ہوں، اور اس بات کا امت کو فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو، تاکہ باقی مرنے والے سوچیں کہ کس کا جنازہ پڑھانا اور کس کا نہیں پڑھانا، کس کے بارے میں کیا فتویٰ دینا، کس کے بارے میں کیا فتویٰ نہیں دینا. حالات پر بھی آپ بات نہیں کر سکتے، امت کو تنبیہ نہیں بھی کر سکتے، شعور بھی پیدا نہیں کر سکتے. جس کا مذہب کوئی نہیں ہے اس کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھائیں اور کہیں جی بالکل میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، پہلے بھی کیا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اب ایسے بندے کے بارے میں بھی آپ بات نہیں کر سکتے. غیبت کے مفہوم کو سمجھیں اور گنجائش کی راہیں ضرورت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جس کا جواب قرار دیا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت مباح کی صورتیں. پیچھے صرف ایک ہی بات ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. تو میرے بھائیوں، امت میں غیبت کی بہت ساری چیزیں شرائط کر گئی ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت شروع ہو رہی ہو یا کی جا رہی ہو، اخلاقی جرأت پیدا کریں کہ آپ روکیں. من ہما مؤمن من منافق اراہ قال بعث اللہ علیہ ملکا یوم القیامت یحمی عن وجہ النار یوم القیامہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کی غیبت شروع ہوئی اور اس نے مسلمان کی غیبت کو روک دیا، دوسرے بندے کو کہہ دیا بھی نہیں وہ ہمارا بھائی، بات نہ کرو، کہ جس نے اتنا جملہ کہہ دیا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا. اگر اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا
تو اللہ کا فرشتہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور ہٹاتا رہے گا. دفاع کی بھی شکل بنائیں. اللہ تعالی ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حقوق العباد ہیں جس میں غیبت عموماً کی جاتی ہے، اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اللہ ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حقیقی مومن بندوں کی صفتیں، صفات، عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.